ابھی سورج نہیں ڈوبا ذرا سی شام ہونے دو، ابھی سورج نہیں ڈوبا ذرا سی شام ہونے دو، میں خود ہی لوٹ جاؤں گا مجھے ناکام ہونے دو۔ مجھے بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے کیوں ہو، مجھے بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے کیوں ہو، میں خود ہو جاؤں گا بدنام پہلے نام ہونے دو۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی انسان کی ترقی کے لیے بہت ساری دنیا کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کی معاون اور مددگار ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ترقی کر رہا ہے تو اس کے اندر دنیا کے کچھ لوگوں کا اور دنیا کی کچھ چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اور دنیا کی چیزیں یہ سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر پوری دنیا کے اندر، سب لوگوں کے کسی نہ کسی سے تعلق ہے، اور سب لوگ مال بھی کماتے ہیں، پیسہ بھی کماتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کی ان چیزوں سے کامیاب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر انسان کی کامیابی کی 4 چیزیں بتلائی ہیں۔ اگر وہ چیزیں انسان کے لیے معاون بن جائیں، مددگار بن جائیں، تو وہ آدمی بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، اور اگر وہی چیزیں انسان کے لیے وبال جان بن جائیں اور وہی چیزیں انسان کے لیے درد سر بن جائیں، تو اچھے اچھے نواب زادے اور اچھے اچھے عقل مند اور اچھے اچھے سمجھدار لوگ بیوقوف، پاگل اور بہت زیادہ مائنس میں پہنچ جاتے ہیں، بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ گڈھے میں چلے جاتے ہیں۔ ترقی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ترقی کے بارے میں سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں، اگر وہ 4 چیزیں انسان کے خلاف ہو جائیں تو انسان دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے سب سے پہلی چیز بتلائی ہے بیوی، عورت، زوجہ، انسان کی بیوی، شادی شدہ عورت جو ہے اس کی بیوی۔ اگر وہ اس کی معاون اور مددگار ہے تو آدمی بہت زیادہ ترقی کرے گا، اور اگر اس کی بیوی اس کے لیے وبال جان بن جائے تو آدمی دنیا کے اندر جہنم کی سی زندگی گزارتا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی اگر خراب ہو، اگر بیوی صحیح نہ ہو تو لوگوں کے گھر جہنم کے نمونے بن جاتے ہیں، اور اگر بیوی اچھی ہو تو لوگوں کے گھر جنت کے نمونے بن جاتے ہیں۔ ابھی صبح میں مشکاۃ شریف کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے اندر ایک حدیث آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، نہیں مشکاۃ شریف نہیں، جلالین شریف۔ جلالین شریف کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا، ان دونوں کے بارے میں جو قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک بات یہ لکھی کہ اللہ نے حضرت حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کیا، انسان کی بائیں پسلی سے۔ تو اس کے اندر یہ لکھا کہ بائیں پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا اللہ نے انسان کی مرد کی بائیں پسلی سے ہی اللہ نے عورت کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سر کے حصے سے پیدا کر دیتا، یا پیروں میں سے پیدا کر دیتا، یا سیدھی پسلی سے، یا بدن کے کسی اور حصے سے پیدا کر دیتا، مگر اللہ نے عورت کو بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ تو اس کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پسلی سے تو اس لیے پیدا کیا کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی۔ اگر سیدھی کرنا چاہیں گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، اور پسلی ٹوٹتے ہی انسان کا کچومر بن جائے گا۔ تو پسلی جب تک ٹیڑھی ہے، کام کر رہی ہے، سیدھی ہو جائے گی
تو کام کرنا بند کر دے گی، انسان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ پسلی دل کے قریب ہے، یہ جو پسلی ہے یہ دل کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عورت کو پیروں کے کسی حصے سے پیدا کر دیتا تو مرد عورت کو پیروں کی جوتی بنا کر رکھتا، اور اگر سر کے کسی حصے سے پیدا کر دیتا تو مرد عورت کو سر پر بٹھا کر رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور بائیں پسلی دل کے قریب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نہ تو سر پہ بٹھانے کے قابل ہے اور نہ عورت پیروں کی جوتی بننے کے قابل ہے، بلکہ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو تم اس سے پیار کرو، محبت کرو، اسے اپنے دل کے قریب کرو۔ اور پسلی سے اس لیے پیدا کی گئی کہ عورت ٹیڑھی ہی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ جیسے قصہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ایک آدمی کی بیوی کھو گئی، پانی میں بہہ گئی ایک آدمی کی بیوی، تو پانی کا بہاؤ جدھر کو تھا، اس کا نہر کا بہاؤ جدھر کو تھا وہ اس کے خلاف چل رہا تھا۔ نہر تو بہہ رہی تھی مثال کے طور پر دہلی سے ہاپوڑ کی طرف کو، وہ چل رہا تھا ہاپوڑ سے دہلی کی طرف کو۔ تو راستے میں ایک آدمی ملا، اس سے کہا کہ بھئی میری بیوی بہہ گئی ہے پانی میں، کہیں ملے تو بتا دینا۔ اس نے یہ کہا کہ تیری بیوی اگر بہی ہے، پانی میں بہہ گئی ہے، تو پانی کا بہاؤ تو ادھر کو ہے، تو الٹا کیوں جا رہا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ وہ دماغ کی الٹی ہے۔ کیا ہے وہ؟ دماغ کی الٹی، ہر کام الٹا کرتی تھی، وہ الٹا کرتی ہے، اس لیے وہ پانی میں بھی الٹی ہی بہی ہوگی، یہ بات اس نے کہی۔ لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، ان اقمتہا کسرتہا، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ ڈالو گے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی، تم میں جدائی ہو جائے گی۔ تو عورت ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، ٹیڑھے کام کرتی رہے گی۔ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ اٹھاتے رہو، اس کے اندر ٹیڑھا پن تو رہے گا، وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی عورت سے پناہ مانگی ہے۔ جو میں آپ کو 4 چیزیں بتلانا چاہ رہا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر، اس حدیث کے اندر سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ یشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی عورت سے، ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے۔ اے اللہ میں ایسی بیوی سے اور ایسی عورت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمارے گھروں کا یہ حال ہے، گھر میں گھسیں گے بچوں کی کچ کچ، بیوی کی، گھر میں گھستے ہی لڑائی جھگڑے، ٹینشن، الٹی سیدھی باتیں، ماں نے بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، بچوں نے ماں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ چیزیں گھروں کے اندر، جہاں گھر کے اندر گھسے برتنیں پھوٹنے کی آواز، اور ماں بہن کی گالی، اس کی گالی، اس کی گالی، یعنی گھر کے اندر گھسنے کے بعد آدمی کا جو ذہن ہے وہ موڈ صحیح ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے گھر ہیں۔ اگر ایسی بیوی ہے تو وہ آدمی کو بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی بوڑھا کر دیتی ہے، بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی انسان کو بری بیوی، بیکار بیوی بوڑھا کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو یہ دعا ہے، یہ حدیث ہے، ہر کنوارے مرد کو، ہر کنوارے لڑکے کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے پریشان ہیں انہیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے اس کے اندر دعا کی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر کسی کی بیوی اس کے لیے درد سر بن رہی ہوگی تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا، اور قبول کرنے کے بعد ممکن ہے، امید ہے کہ اس کی بیوی کے اندر کچھ سدھار پیدا ہوگا۔ تو یہ دعا ہے، یہ دعا ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، کنوارا ہو یا شادی شدہ۔ کنوارا ہو تو اس کو اور زیادہ پڑھنی چاہیے تاکہ اسے اچھی سے اچھی بیوی ملے۔ اچھی بیوی کا مطلب یہ نہیں کہ خوبصورت بیوی ہو، بلکہ اچھی بیوی کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کاموں میں وہ تمہاری مددگار ہو، تمہاری معاون ہو، وہ تمہارے لیے ہمدرد بنے،
کیونکہ میں نے خود ان چیزوں کو دیکھا ہے، نوٹ کیا ہے کہ انسان کی ترقی میں اس کی بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ انسان کی ترقی میں اس کی بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی اچھی ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے اور مبارک ہے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اور اگر کسی کی بیوی بری ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو سدھار دے اور اس کی بیوی اچھی بن جائے، میں تو یہی دعا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر پہلی دعا یہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ یشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی عورت سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے۔ اس دعا کو سب کو پڑھنی چاہیے جتنے بھی لوگ ہیں۔ اسی دعا کے اندر، اسی حدیث کے اندر دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے، جو میرے لیے درد سر بن جائے۔ اولاد انسان کو ترقی دینے میں اور اس کو گڈھے میں پہنچانے میں اولاد کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جب تک ان کے بچے چھوٹے تھے یا ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے بہت اچھی طرح سے زندگی گزاری، انہوں نے بڑے مزے کی زندگی گزاری، عزت کی زندگی گزاری، لوگ ان کے پاؤں دھو کر پیتے تھے۔ مگر جب ان کی اولاد بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی اور انہوں نے گل کھلانے شروع کر دیے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ کل تک جن کے پیر دھو دھو کر لوگ پیتے تھے، آج انہیں منہ بھر بھر کر گالی دیتے ہیں لوگ۔ اولاد انسان کو تیرانے میں اور ڈبانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہماری اولاد بری ہے تو ہمارے لیے دنیا بھی جہنم ہے، اور اگر اولاد اچھی ہے تو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی خوش نصیبی ہے اور آخرت میں تو ہمارے مزے ہیں ہی۔ تو اولاد کو سدھارنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے آدمی سب سے پہلا کام تو یہ کرے اولاد کو سدھارنے کے لیے کہ اولاد کو حلال کھلانے کی کوشش کرے، اولاد کو حلال مال کھلائے۔ سب سے پہلی کوشش تو یہ کرے کہ اپنی اولاد کو اچھا مال کھلائے، پاکیزہ مال کھلائے، حلال مال کھلائے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے دماغوں کے اندر ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم کے 12ویں پارے کے اندر پورا ذکر ہے، ان کا بیٹا کیوں بگڑا، ان کا بیٹا کافر کیوں بنا، جبکہ وہ نبی تھے اور نبی سے زیادہ حلال کوئی اپنی اولاد کو کھلا ہی نہیں سکتا۔ اگر انہوں نے حلال کھلایا تو ان کا بیٹا آخر کیوں بگڑا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اولاد کو حلال کھلانے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے کہ اس کی کہاں کہاں اٹھ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے، اس کی صحبت کا خیال رکھیں، کن لوگوں کے پاس جا رہا ہے اور کن لوگوں کے پاس بیٹھ رہا ہے، کیونکہ حلال کھلانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے دن اور رات کے جو اس کے کام ہیں ان پر بھی نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ حلال کھلاتے رہو گے، بہت اچھی بات ہے، آپ تو حلال کھلا رہے ہو، خون پسینے کی کمائی کھلا رہے ہو، مگر دوسرا آدمی اسے شراب بھی پلا رہا ہے، اس کے یار دوست اسے سگریٹ پلا رہے ہیں، اسے شراب پلا رہے ہیں۔ آپ کو صرف اس بات کی تو فکر ہے کہ آپ اس کو حلال کھلا رہے ہیں، مگر دوسری طرف اس کی صحبت کہاں ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں بہت اچھا مال کھلایا، اپنی خون پسینے کی کمائی کھلائی، مگر 24 گھنٹے ان کا کام صرف یہ تھا کہ حلال کمانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانا ہے، مگر اپنے بچوں کی دن اور رات کی نشست پر کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے ان کی دوستی ہے، کس کے گھر آ جا رہے ہیں، ان باتوں کا انہوں نے خیال نہیں رکھا۔ آج بڑھاپے میں وہ لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں،
اب بھی ہماری نگاہوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس گئے گزرے زمانے میں حلال کھا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو حلال کھلا رہے ہیں، مگر ان کی سنگت کا، ان کی صحبت کا کوئی انہیں خیال نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی لڑکی ہے اور وہ جوان ہو رہی ہے، اس کا خیال رکھیں کہ وہ غلط لڑکیوں میں نہ بیٹھے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف لڑکوں سے بچانا ہے، بلکہ غلط لڑکیوں سے بھی بچانا ہے۔ ہمارا لڑکا جوان ہونے جا رہا ہے، اسے غلط لڑکیوں سے ہی نہیں بلکہ غلط لڑکوں سے بھی بچانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حلال کھلایا، مگر اس کی جو صحبت تھی وہ کافروں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور کافروں والا ہی اس نے عمل کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری دم تک اپنے بیٹے کو سمجھایا، آخری وقت تک۔ طوفان آ چکا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، لیکن ان کا سمجھانا کام نہیں آیا، اور قرآن کریم کے اندر لکھا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، دونوں باپ اور بیٹوں کے درمیان پانی کی لہر آ گئی اور بیٹا ڈوب گیا، باپ بچ گیا۔ نوح علیہ السلام بچ گئے اور ان کا بیٹا ڈوب گیا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ وہ تھا ہی نافرمان، وہ تھا ہی کافر، وہ تھا ہی اللہ کا منکر۔ تو بیٹے کو، اپنی اولاد کو ہر طریقے سے ان کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ صرف کھلانا پلانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دن اور رات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے بچے کے دوست کون لوگ ہیں، ہمارے بچوں کی دوستی کن کن سے ہے، اس بات کا دھیان رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اے اللہ میں ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسے مال سے کہ جو میرے لیے عذاب کا سبب بنے، جس کی وجہ سے مجھے عذاب دیا جائے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ ہر شخص کی زبان پر بس اتنا سوال ہے، کتنا کما لیا اور کتنا مال ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کسی سے کہ حلال، کہ جو کمایا وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ حلال کمائیں اور اچھی جگہ پر خرچ کریں، اور اس دعا کو پڑھتے رہیں، اے اللہ میں ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب کا سبب بنے، جو میرے لیے عذاب الہی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی، یہ دونوں چیزیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دے کر اور مال دے کر آزماتا ہے، حلال دے یا حرام دے اس بات سے بحث نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسا بھی مال انسان کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، جیسی بھی اولاد اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ اگر ہم صاحب اولاد ہیں، اگر ہمارے پاس میں اولاد ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، تو ہمارا جو مال ہے وہ ہمارے لیے عذاب کا سبب نہ بنے، اور ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارے لیے درد سر نہ بنے، اور ہماری جو بیوی ہے وہ بیوی ہمارا بڑھاپا وقت سے پہلے نہ لے آئے۔ ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چوتھی اور آخری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من صاحب خدیعۃ، اے اللہ میں ایسے دوست سے، ایسے دھوکے باز دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ میری اچھائی دیکھے اس کو چھپا لے، اور اگر میری برائی دیکھے تو اس کو پھیلا دے زمانے میں۔ اگر میرے اندر کوئی اچھائی دیکھے میرا دوست، کوئی میں اچھا کام کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تو کچھ ذکر نہ کرے کسی سے، اور جہاں میرا کوئی فالٹ اس نے دیکھ لیا تو مجھے سمجھانے کے بجائے پوری دنیا میں مجھے بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ آج کل میں لوگوں پر بھروسہ بہت کم کرتا ہوں، جو صحیح اور جو منہ پر کہنے والے لوگ ہیں، جو کڑوے لوگ ہیں، وہ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور مفتی صاحب جو اس طرح سے کرتے ہیں
مفتی صاحب ایسے یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں جو منہ پہ دیکھ کے ہنس دیے، میٹھی میٹھی بات کر دی مفتی صاحب یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی دیکھو، میرے اندر نہیں، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کے بھی اندر اس کے منہ پر کہہ دو اکیلے میں، اور اگر اس کے اندر کوئی اچھائی دیکھو اکیلے میں کہہ دو۔ ابھی مجھ سے کسی صاحب نے، وہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مولانا صاحب کے کسی کام کا ذکر کیا کہ بھئی مولانا صاحب یہ کام، یعنی اس طرح کا ایک کام ہے، مولانا صاحب نے اتنے پیسے بتائے۔ تو میں نے ان سے کہا بالکل صحیح بتائے انہوں نے آپ کو، اور بتائے بھی ٹھیک تھے، میں کیوں کسی کی برائی کروں؟ میرا کیا مطلب پڑا ہے کہ کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات بٹھاؤں؟ سیدھی سچی بات ہونی چاہیے، دوسروں کی اچھائی کا ذکر کرو، دوسروں کے سامنے برائیوں کا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے دوست سے پناہ چاہیے کہ جو ہماری برائیوں کو اچھالے اور ہماری اچھائیوں کو چھپا دے۔ اب یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ہوگی، ہر آدمی کے اندر اچھائی ہے۔ سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سب سے بڑی خوبی آپ کی یہ ہے۔ تو آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کی برائی نہ کرے کہیں بیٹھ کر، بلکہ آپ کی تعریف کرے، وہ اچھا دوست ہے۔ اور اگر آپ کسی انسان کے اندر یہ بات دیکھو کہ وہ تمہاری برائی کر رہا ہے، اس سے کنارہ کر لو، بول چال تو بند مت کرو مگر کنارہ ضرور کر لو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، گلستان سعدی کتاب کا نام ہے، فارسی کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک بات یہ بتلائی ہے کہ سب سے کمینہ دوست وہ ہے، سب سے نکمہ ذلیل دوست وہ ہے کہ جب تمہاری اس سے دوستی ٹوٹ جائے تو تمہاری برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، وہ سب سے کمینہ دوست ہے۔ کل تک جب ساتھ میں بریانی چل رہی تھی، قورمے چل رہے تھے اور ایک ہی پلیٹ میں کھایا جا رہا تھا، پانی یہاں اور چائے وہاں پی جا رہی تھی، روٹی یہاں اور پانی وہاں پیا جا رہا تھا، جب تک تو میں تیرے لیے اچھا تو میرے لیے اچھا، اور جہاں مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو وہ باتیں لوگ ایسی باتیں اس کے بارے میں کہتے پھرتے ہیں کہ جن باتوں کا وجود ہی نہ ہو، جن باتوں کا وجود ہی نہ ہو، جو کبھی ہوئی بھی نہ ہو، ایسی باتیں کرتے پھریں گے لوگ دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے، ایک بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ جو لوگ تمہاری چمچہ گیری کریں، کوئی بھی ہو چاہے وہ، اس سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ میں نے لکھا ہوا ہے، نصیحتیں لگا رکھی ہیں کہ چمچہ جس برتن میں ہوتا ہے اسی کو خالی کر دیتا ہے۔ احمد بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہو، چمچے کو جس برتن میں ڈالو گے اسی کو خالی کر دے گا، کر دے گا نہیں کر دے گا؟ منہ سے بولو، کر دے گا۔ اس لیے نہ چمچے بنو نہ کسی کو بناؤ، سیدھی بات کہو، کسی کے اندر کمی دیکھو اس سے کہہ دو بھائی صاحب آپ کی یہ بات مزاج کے خلاف ہے، صحیح نہیں لگی، سلیقے سے بات کہہ دو، یہ نہیں غلط کہہ رہے ہو تم، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، کوئی بات اگر مزاج کے خلاف ہے سلیقے سے کہہ دو، اچھے انداز میں کہہ دو کہ مجھے آپ کی رائے پسند نہیں ہے، یہ بات مجھے صحیح نہیں لگی۔ کہنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں، اب تم سب کے سامنے اسے ذلیل کرو گے، وہ کیوں تمہاری بات ماننے لگا؟ تو اس لیے یہ باتیں سیکھنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ تو میں نے آپ کو 4 باتیں بتلا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ بیوی کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیوی اچھی دلا دے، اگر بیوی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اچھی کر دیں۔ اولاد کے لیے دعا کریں، مال کے لیے دعا کریں کہ عذاب کا سبب نہ بنے بلکہ ہمارا مال ہمیں جنت میں پہنچا دیں، اور ایسے دوست سے اللہ کی پناہ چاہیں کہ جو سب کے سامنے ہماری برائی کرتا پھرے، ہمارے منہ پہ ہماری چاپلوسی کرے۔ اللہ تعالیٰ